السلام علیکم پاکستان. محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن میرا بادشاہ حسین کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں اور بات کروں گی امام حسین علیہ السلام کی، جو محبوب ہیں بہت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، رحمت للعالمین جن کو بنا کے بھیجا، اور اتنے محبوب تھے اور اتنا محبت تھی حسن حسین سے کہ ان کے سینے پہ وہ سو جاتے تھے. اور میرے نبی نے فرمایا، میرے محمد نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. یہ محبت، یہ عالم. اور ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ حسین علیہ السلام کو جب دیکھا جاتا ہے تو سمجھ لیں محمد کی شبیہ کو دیکھا جاتا ہے. کوئی تو بات ہے. اور پھر کربلا کے واقعے کی بات کروں تو وہ تو قیامت تک ہم دہرائیں گے اور جذبے کے ساتھ دہرائیں گے. ہمارا نومولودہ بچے کے دل میں بھی نا محمد کا درد ہے. وہ بچپن سے لے کے تا قیامت تک یہ بات یاد رکھے گا، کیونکہ کربلا کے مقام نے ہمیں ایک ایسا، میں کہوں گی، پیغام دیا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا. میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی. یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. امن کا ہے محرمہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. آج اس محفل کا اہتمام کیا اور اسپیشل ٹرانسمیشن اب گڈ مارننگ وتھ سبھی میں دیکھ رہے ہیں، میرا بادشاہ حسین ہے. اور یہاں میرے بہت خوبصورت جو یہاں پر ذاکرہ ہیں، نوحہ خوان بھی ہیں اور ایک چھوٹے سے ننھا ذاکر بھی ہے. اور میں سب سے آپ کو پہلے ملواؤں گی، اس کے بعد ہم پراپر اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اور ذکر کریں گے مولا امام حسین کا. آج 7ویں روز ہم محرم کی 7ویں ہیں اور اس کی مناسبت سے شہزادہ قاسم کا ذکر ہوگا. تو میں سب سے پہلے اپنی بہن سے ملواتی ہوں، اور بڑی خوبصورت اپنی گفتگو کا ایک ان کا امتزاج ہے. اور جب امام حسن حسین اور کربلا کا جب واقعے کا ذکر ہوتا ہے تو میری بہن کا ذکر میں کہوں گی بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو ڈاکٹر خانم سیدہ کاظمی صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے میری پیاری بہن؟ الحمدللہ. آپ کی بہت شکریہ، آج آپ نے میرے اسپیشل ٹرانسمیشن کو شرف بخشا. بہت شکریہ آپ کا. میں بہت ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا تاکہ جو بھی ہمارے پاس معلومات ابھی تک ہمیں ملی ہے ہم اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا، ساتھ ساتھ ہمارے نوحہ خوانی بھی ہم کریں گے، نوحہ بھی سنیں گے. تو بڑی پیاری میری بہن جو ہمیشہ میرے شو میں آتی ہیں اور آج اس محفل میں آئی ہیں، تو میں ملواتی ہوں تہزین زارا سے. السلام علیکم تہزین. بہت شکریہ آپ کا میری بہن، آپ تشریف لائیں. اچھا، میرے اس ہاتھ پہ کون ہے جی؟ ننھا، جی ہاں، کم سن ذاکر، اور یہ ہے محمد وحاج زیدی. السلام علیکم وحاج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بار پھر آپ میرے ساتھ، بہت اچھا لگتا ہے جب امام حسین علیہ السلام کا ذکر کم سن ذاکر کر رہا ہو. تو کیا بات ہے، ایسے بہت سارے بچے ہیں جو دل میں محمد اور علی، امام حسین اور حسن کا ذکر کرتے ہیں. اچھا، ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتی ہیں، نوحہ خوانی کرتی ہیں، بڑی پیاری میری بچی، میری شہزادی، اور اس وقت موجود ہیں ثنا زارا. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. بہت اچھا لگا بیٹا آپ نے ہمیں اس خوبصورت محفل میں جوائن کیا. تھینک یو. اچھا جی، ہم چلتے ہیں اور میں اپنی بہن کی جانب چلوں گی، لیکن اس سے پہلے ایک آپ سے شعر جو ذکر ہے وہ ہے: شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل وہ بد نصیب اسی میں بے شمار ہے. ارے او دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل،
پتہ چلے گا کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ میں چلتی ہوں اپنی ذاکرہ کی جانب، ڈاکٹر خانم سیدہ کاظمی کی جانب، اور میں سوال ان سے کروں گی۔ مولا قاسم 7 محرم سے ایک نسبت منسوب ہے، تو میں کہوں گی ذرا روشنی ڈالیں امام علیہ السلام اور شہزادہ قاسم پر۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سینہ کشادہ کر، میرے لیے کار رسالت کو آسان فرما، آمین آمین میری زبان کی گرہ کو کھول دے آمین۔ تاکہ میری بات لوگوں تک پہنچ سکے، ان کو سمجھ میں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کائنات اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورتی سے خلق فرمائی ہے، اور جن کی محبت میں خلق فرمائی ہے وہ کوئی عام شخصیات نہیں، بلکہ خود اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ ہے، جو کربلا معلیٰ میں 2 محرم کو وارد ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، جیسے ابھی میری بہن نے سوال کیا ہے، تو اس سوال سے پہلے میں خراج تحسین پیش کروں گی اس ذات پاک کو جس کے نام سے یہ پروگرام منسوب ہوا ہے۔ آپ نے نام لیا بے شک ولی الاعظم جناب خواجہ معین الدین چشتی صاحب کا، تو اسی سے مماثلت جو اس کا اصل سرنامہ ہے جس سے یہ آپ نے ترتیب دیا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، بے شک دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نادار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، بادشاہ بھی وہی ہیں، شہنشاہ بھی وہی ہیں، دین انہی کی پناہ میں ہے۔ اگر دین ان کی پناہ میں نہیں ہوتا تو آج میں اور آپ اتنی انسانیت سے گفتگو نہ کر رہے ہوتے۔ کربلا ایک حقیقت ہے، کربلا واقعہ نہیں، ثانیہ نہیں۔ حقیقتوں کا الہام ہوتا ہے، تیاری ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے۔ 11 ہجری لیں، سن 10 ہجری کا اعلان لے لیں، 11 ہجری کی شہادتیں لے لیں، 40 ہجری لے لیں یا 50 ہجری لے لیں، ہر جگہ کربلا کو واضح کیا جا رہا ہے۔ رسول خدا نے جاتے وقت کہا، تمسک رہنا کتاب سے اور اہل بیت سے، گو کہ کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو تم بیرا روی کا شکار رہو گے۔ اور آپ کے سامنے اس وقت حالات زمانہ ہے کہ جو ان کا دامن پکڑے ہوئے ہیں وہ کسی بھی حالات میں ہو، کسی بھی طرز میں ہو، کسی بھی مذہب میں ہو، لیکن اگر ان کے دل میں محبت امام حسین موجود ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے صراط مستقیم تک پہنچ ہی رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور کربلا میں صراط مستقیم کا خوبصورت بہترین کردار ہر شہید نے اپنے اپنے حصے کا ادا کیا، اور امام نے صرف یہ کہا، دیکھ لو تمہارے سامنے کیا ہے۔ زندگی کی لذتیں بھی تھیں، دولتیں بھی تھیں، چاشنی بھی تھی، خوبصورتی بھی تھی، رعنائی بھی تھی، زیبائش بھی تھی، آرائش بھی تھی، لیکن انہوں نے صرف امام حسین کو دیکھا۔ اور پھر یہاں غالب کا ایک شعر آتا ہے کہ امام حسین کے عشق میں جو ڈوبا تو سدا زندگی کے لیے امر ہو گیا۔ اللہ سبحان اللہ، بے شک اس میں کوئی شک۔ اس شعر کو اکثر دوسرے معنی میں لے جایا جاتا ہے، اس کی تشریح میں آگے کروں گی اور اس کو میں پڑھوں گی کیونکہ امام حسین کی بات ہے۔ تو امام حسین کا عشق ایسا ہے کہ زندگی کے سارے عشق اس کے سامنے کافور ہیں، ساری محبت اس کے سامنے ناپید ہیں، کیونکہ وہ محبت ایک ایسی ہے، اس کے اندر آپ کے چہرے پہ ولا کا نور ہے، رسالت کا نور ہے، توحید کی پہچان ہے، اور یہ توحید کی پہچان چاندنی کی طرح بکھرتی ہے، اور چاندنی کی اصل جو معنی ہے وہ جناب قاسم علیہ السلام، یبنا امام حسن مجتبی۔ جناب قاسم جس وقت اس دنیا میں
ظاہر ہوئے تو امام حسن مجتبیٰ کے چہرے پہ بڑی خوبصورتی ہے. اور جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ ان سے مماثلت ہے 7 محرم، گو کہ تاریخ کے اوراق میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ شہادتیں تو 10 محرم کو ہی ہوئیں، لیکن برصغیر کی یہ روایت رہی اور عرب سے کچھ روایتیں برصغیر میں منتقل ہوئیں، اور پھر ماشاءاللہ جب یہاں پر حیدرآباد دکن میں عزاداری کو بطور رائج کیا گیا اور کتابیں لکھی گئیں، لوگوں کو تہذیب عزاداری بتائی گئی، تو اس میں الگ الگ سب کی تاریخیں منسوب ہیں. اور 7 محرم کے حوالے سے جناب قاسم کو اس لیے مخصوصی دی گئی کیونکہ امام حسن اور امام حسین کے تو فضائل ملتے ہیں، ان پہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن جناب قاسم پہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی. ہماری یوتھ کو جناب قاسم کے بارے میں کوئی اویئرنس نہیں ہے. بس یہ پتہ ہے 7 کو ان کی مہندی ہوگی، کلاوہ نکلے گا، چاندی کی کڑیاں ہوں گی، گھروں کے اندر پھل تقسیم ہوں گے، اور ایک اہتمام ہوگا مہندی کے تھال کا. اور یہ ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. یہ ایک بہت خوبصورت عبادت ہے. یہ واجبات نہیں ہیں، یہ منصوبات ہیں، منسوب کیا گیا. کیونکہ ہمارے پاس اکثر جب شادی ہوتی ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے خاتون جنت کی سنت مہندی کو سب سے زیادہ افضلیت دی جاتی ہے. بے شک. اس کے بعد سفید رنگ کو افضلیت دی جاتی ہے. چونکہ برصغیر کا تعلق سرخ رنگ سے ہے، اس لیے سرخ رنگ کو بھی افضلیت دی جاتی ہے کہ خوشی کے حوالے سے. اور جناب قاسم کا جو عدد نکلتا ہے وہ عدد بھی 6 ہے، اور ان کا جو رنگ نکلتا ہے وہ بھی سرخ ہے. اب آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سبحان اللہ ان کے نام رکھے ہیں، منسوب کیے ہیں. اور ایسی تو بات نہیں کہ جس سے محبت ہو تو اس کے خانوادے کو چھوڑ دیا جائے. اے اللہ. آپ دیکھیں عدل کا تقاضا کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ جب امام حسن مجتبیٰ کو یہ نایاب گوہر عطا کر رہے ہیں تو کتنی خوبصورت لوح محفوظ پہ تمام تحریر کو لکھ کر پھر بھیجا گیا، اور ان کا دن بھی جمعہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب جناب قاسم آئے ہیں، اب آپ جمعے سے دیکھیں کہ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7، اور جمعہ 7ویں دن پہ آتا ہے. ہاں بے شک بے شک. اور جب 7ویں دن پہ جمعہ آتا ہے تو 3 اور 3 کو تقسیم کرتا ہے. اور جناب قاسم کے نام کے معنی ہے منقسم ہونا، منقسم ہونا، بٹنے والا، اللہ. عدل کرنے والا. تو جس کے والد محترم حلم القرآن ہو، علم اور عمل کے بیچ کی راہ کو حلم کہا جاتا ہے، اور حلم لقب ہے امام حسن مجتبیٰ کا، جو سن 50 ہجری میں انہوں نے حلم اور توقیر کے ذریعے کربلا کی جو تعمیر کی، ان کا پورا جو ہدیہ رہا وہ جناب قاسم علیہ السلام رہے. سبحان اللہ. اچھا، جس طرح شہزادہ قاسم اور امام حسن کا ذکر ہو رہا ہے، تو امام حسن کا ذکر اور ایک میرے ذہن میں ان کے جو میں نے آپ سے گفتگو جب چل رہی تھی، میں ان سے تعلق کرتا ہوا ایک بہت ہی خاص سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں ایک نوحہ سن لوں، پھر ہم اس کو پھر کنٹینیو کریں گے. تو تہذین سے میں گزارش کروں گی میری پیاری بہن ایک نوحہ پیش کر دیں، پھر ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا، مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا، اج پھپھیاں درد ستایا ہے، سر وچ مٹیاں پایا، بنرا پر ناون آیا، مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا، ایک ایک ٹکڑے نو چم چم کے فروا کے، ایک ایک ٹکڑے
چم چم کے فروا کے اٹھ قاسم میری سینا مسموم حسن دیا بھیڑا تیرے شگن مناون آئیاں مہندی لاون آئیاں قاسم نو زہرا جائیاں نال چاواں دے بڑا کے جوڑی شگنا والے نال چاواں دے بڑا کے جوڑی شگنا والے قاسم دیاں چاچے جائیاں رو منگ دیاں لاگ بدھائیاں سہرے نو سجاون آئیاں مہندی لاون آئیاں قاسم نو زہرا جائیاں مٹیاں چوں نال مظلوم دے اجرو رو کے مٹیاں چوں نال مظلوم دے اجرو رو کے کربل دا اجڑا لاڑا فروا دا راج دلارا ہورانے چاون آئیاں مہندی لاون آئیاں قاسم نو زہرا جائیاں مہندی لاون آئیاں قاسم نو زہرا جائیاں. سبحان اللہ. اچھا میری پیاری بہن، میں آپ سے سوال جو میں نے کہا تھا میں پوچھوں گی. امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے فرزند کا نام قاسم کیوں رکھا؟ جی بہت خوبصورت سوال ہے، اور اسی سوال سے مماثلت میں نے ابھی جو گفتگو کی کہ میں وہ چیز ضرور پڑھوں گی. تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ 2 لائنیں بتا دوں تاکہ وضاحت ہو جائے بالکل بالکل مختصر سے وقت میں کہ جناب قاسم کا نام قاسم کیوں رکھا گیا. بس. یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا ہی سمجھ لیجیے. ہائے ہائے کاک کا دریا ہے اور ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا جانا ہے. جناب قاسم کا نام امام حسن مجتبیٰ نے اس لیے رکھا تاکہ جب یہ عشق کے سمندر میں ڈوبے اور پار کرے تو چاندی آپ نے دیکھا ہے نا اپنا رنگ تبدیل کرتی ہے، بے شک. اور چاندی کی جو روشنی ہوتی ہے وہ پوری فضا میں پھیلتی ہے، اور جب فضا میں پھیلتی ہے تو اس کے ذرے کو آپ چن نہیں سکتے، وہ تقسیم ہو جاتی ہے. اس میں خوش. اس لیے جب امام حسن مجتبیٰ نے جناب قاسم کا نام قاسم رکھا تو انہوں نے اپنی زوجہ اور تمام اصحاب کو اور خانوادے کو یہ بات بتا دی تھی کہ یہ قاسم نام اس لیے ہے کیونکہ اس نے تبدیل ہو کر، اس کے خون نے تبدیل ہو کر، اس کے اعضاء نے تبدیل ہو کر اس کارے ریگزار میں پھیل جانا ہے جہاں پر اس کی منزلت اس کو تمام کرے گی. اور یہ میری طرف سے اللہ کا وہ نایاب ہدیہ ہے جو امام حسین کے پاس ہی پروان چڑھے گا، اور نصیحتاً انہوں نے اس نام کی تفسیر کے ساتھ، تاکہ لوگ کل کو یہ نہ کہیں کہ حجرے میں کوئی بات کی تھی. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ جب بھی اعلان ہوا تو برسر منبر ہوا، لوگوں کے سامنے ہوا، مجمع میں ہوا. اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھ سے تعویذ رقم کر کے، اب یہاں سے آتی ہے تاریخ تعویذ کی. لوگ کہتے ہیں تعویذ کیوں بٹتے ہیں 7 محرم کو، یہ بھی چیز اس میں ہے. کیا ایک بار دوبارہ کہی گئی ہے؟ ایک بار پھر ریپیٹ کیجیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ کیوں تقسیم ہوتے ہیں 7 محرم کو، ہرا کپڑا کیوں باندھا جاتا ہے 7 محرم کو. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ. تو یہ سنت امام حسن مجتبیٰ ہے کہ انہوں نے پوری عبارت تحریر کر کے اپنے بیٹے کے سیدھے ہاتھ پہ باندھ دی. امام زامن بھی کہہ سکتے ہیں. امام زامن امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے کہا جائے، کیونکہ دیکھیں جو
امام اول کر رہے ہیں نا وہی امام ہشتم ہفتم سب کر رہے ہیں، ایک عمل ہے، کیونکہ جناب خاتون جنت کی جو یہ اولاد ہے یہ اولنا بھی محمد ہیں اور اوسطنا بھی محمد ہیں اور آخرنا بھی محمد ہیں، اور اگر اس کی اور وضاحت کریں علی محمد ہے، بات ختم ہو بے گئی۔ شک بے شک بے شک ایسے میری پیاری بہن میرے ساتھ ہیں، اور جب آل کی بات ہوتی ہے تو ہم سب کو مل کے درود پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ بات کروں گی، میری بہن نے بھی بات کی بڑی خوبصورت انداز، اور کہتے ہیں بس کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور ہمارے دل میں تو ہمیشہ سے اتری ہوئی ہے۔ جو کرتے ہیں محمد سے محبت، اس کی آل سے محبت تو وہ ہے سیدھا جنتی، اور ان کے خاص ہم دین کے ساتھ ساتھ ان کے جو خاص باتیں ہیں اور انہوں نے جو اپنا علم ہم تک پہنچایا ہے اور عمل جو پہنچایا ہے، اگر ہم اس کو فالو کر لیں، اس کو مان لیں اور آگے اس کو لے کے چلیں تو فلاح ہے دین۔ بے شک بے شک بالکل بالکل ہم اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی بات آگے اچھے طریقے سے پہنچائیں، یہی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اور تہذین نے بھی نوحہ سنایا، اور یہاں پر ایک ننھا سا بچہ بھی بیٹھا ہے کم سن وحاج، اور اس سے بات کرتے ہیں، اور یہاں پر موجود ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، محمد وحاج زیدی۔ السلام علیکم وحاج، کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں صاحبہ جی۔ آج ہو جائے پھر کربلا کا واقعہ ایک بار پھر بے شک بے شک۔ اپنے خوبصورت انداز میں کم سن واج ہمارے ساتھ ہیں اور بات کریں گے، کیونکہ آج 7 محرم ہے، کربلا کا واقعہ، اور ہم اس کو ساتھ ملائیں گے شہزادہ قاسم سے۔ بے شک۔ جی وحاج، آپ پہلے کوئی سوال کرنا چاہیں گی اگر آپ کی خواہش ہو تو؟ میری خواہش تو یہ کہ جو آپ کا دل کرتا ہے اس طرح بیان کریں، کیونکہ ہم آپ تک ہیں۔ صاحبہ جی، آج کا دن جو ہے وہ شہزادہ قاسم سے تو منسوب ہے۔ جی جی یہ بھی کہتے ہیں کہ 7 محرم کے دن پانی بند ہوا۔ پانی تو اس دن سے ہی بند ہو گیا تھا کہ جس دن امام حسین کربلا پہنچے۔ 2 محرم کو جب آپ کربلا پہنچے تو آپ کا جو زلجنہ تھا، آپ کی جو سواری تھی، وہ ایک جگہ سے ٹکرا کر رک گئی، اس کا پیر ایک جگہ سے ٹکرا کر ٹھوکر کھا کے رک گیا۔ تو امام اترے تھے کہ بی بی زینب نے پوچھا کہ بھائی حسین، یہاں کی ہواؤں میں سے مجھے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ، اب امام گئے، امام نے لوگوں کو بلایا، پتہ کیا کہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے۔ بتائے گا امام کہ اس زمین کو فرات کا کنارہ بھی کہتے ہیں، سرزمین نینوا بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت سے نام بتائے گئے۔ پھر امام نے پوچھا اور کوئی نام ہے؟ اور نام بتاؤ۔ تو کسی بڑے نے آ کے بتایا کہ اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بے شک ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ امام آپ یہاں نہ رکے، کیونکہ یہاں جو نبی آیا وہ مصیبت میں پھنسا ہے، اس لیے آپ یہاں نہ رکے، یہاں سے آپ چلے جائیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام نے مولا عباس سے کہا کہ عباس، یہی ہماری قتل گاہ ہے، یہی ہماری وعدہ گاہ ہے، یہاں خیمے لگائے جائیں۔ اور خیمے جو لگائے گئے تھے وہ پہلے تو فرات کے پاس لگائے گئے، تو یزیدیوں کو ایک گوارا نہ تھا، تو کہنے لگے کہ یہاں یزید کے خیمے لگیں گے۔ اب مولا عباس کو جلال آیا، تلوار نکال کے کہا کہ دیکھتا ہوں کون خیمہ نکالتا ہے۔ تو مولا حسین نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ عباس، ہم ابھی جنگ میں مزاحمت نہیں کریں گے، ہم ابھی جنگ نہیں کریں گے، خیمے ہٹا دیے جائیں۔ تو مولا عباس نے خیمے ہٹائے، اور اب خیمے اس جگہ لگے کہ جہاں دور دور تک کوئی ہوا کا سایہ بھی نہ تھا۔ اللہ اور اس دن سے پانی بند تو ہو گیا تھا، لیکن 7 محرم کا وہ دن ہے کہ جس دن اتنا سخت پہرا ہو گیا کہ پانی کی ایک بوند بھی اب خیموں میں نہ تھی۔ اور 9 محرم کی رات خیموں سے بچوں کی التش کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ نہیں کہ مولا حسین پیاسا ایسے نہیں آئے تھے، مولا حسین بنا پانی کے، مولا پانی لے کر آئے تھے۔ تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ مولا عباس نے کہا کہ آقا حسین، میں نے اتنا پانی بھر لیا ہے کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، مشکیزیں ختم ہی نہیں ہوں گے۔ لیکن جب آ رہے تھے کربلا تو راستے میں جناب حر ملے، ان کی جو فوج تھی شدید پیاسی، زبانیں پیاس کی ایسے باہر لا رہی ہیں، تو امام نے کہا ان سب کو پانی پلایا جائے۔ پانی پلایا گیا۔ اب جب ان کی سواریوں کو دیکھا، ان سب کے اپنا جن پہ سوار ہوئے ہوئے تھے ان کے جانوروں کو دیکھا، اب وہ بھی پیاسے ہیں، تو امام نے کہا کہ مشکیزیں کھول دو، اور تب تک مشکیزہ نہ ہٹانا، تب تک پانی نہ ہٹانا جب تک یہ جانور خود اپنا چہرہ پیچھے نہ کر لیں، جب تک یہ جانور خود
پیچھے نہ ہٹ جائیں. سراب کیا بات ہے میرے مولا کی سخاوت کا. جی ہاں بھائی جی ہیں آپ ماشاء اللہ ماشاء کیا اللہ. بات مولا ہے آپ کا میرا بچہ، جذبہ اللہ خوش رکھے آباد رکھے. ایسی دل میں محبت امام حسین کی، اور میں کہتی ہوں ہر مومن کے دل میں یہ محبت ہو. ہم بات کریں گے اس وقت، نوحہ سنیں گے. ثنا زہرا موجود ہیں، ہم ثنا زہرا کی طرف چلتے ہیں. جی ثنا. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے نہ کسی گرایا خود کو جلتی ریت پر. چلتے نہ کسی گرایا خود کو جلتی ریت پر. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین. پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت. پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین. پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین. آج بھی زینب کی آتی
ہے صدا بھائی حسین. ثنا زہرا اس وقت نوحہ سنا رہی تھیں، اور ہم یہاں پر بریک لیں گے اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ اور اسپیشل ٹرانسمیشن میرا بادشاہ حسین کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں میرا بادشاہ حسین کے ساتھ اور محرم الرحم کی اسپیشل ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کی میزبان سبھی، اور ایک کوشش ہم کرتے ہیں اپنی بات آگے پہنچانے کی، اور کربلا کا واقعہ ہر سال ہم دہراتے ہیں ہمارے دلوں میں. امام حسن حسین کربلا کے جتنے شہداء ہیں ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ دین کا علم لے کے چلے امام حسین، اور تمام شہداء نے دین کے حق کی خاطر سر نہ جھکایا، سر کٹوانا پسند کیا، اور یہ قیامت تک یہ بات ہم دہراتے رہیں گے اور اسی جذبے کے ساتھ اپنے بچوں کو سناتے رہیں گے. اور میں کہنا چاہوں گی قضا کے بعد پھر بھی نئی ہاتھ مل گئی، قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے بے تاب مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے. بات کروں گی میں اس وقت میرے بہت ہی خوبصورت کم سن آج کو ایک بار پھر ایک سوال ان سے کروں گی اور یہ جواب دیں گے، اور وہ کیا ہے. اور اس طرح ہم بھی ایک بات کو اتنی بار دہراتے ہیں لیکن پھر ایسے لگتا ہے جیسے ابھی امام حسین کا خون تازہ ہوا ہے، کربلا کے شہداء کا لہو ابھی تازہ ہوا، ایسا لگتا ہے. وہ واقعہ، وہ ایک کیا کہوں گی، میرے ذہن میں وہ لفظ اتنے سارے آ رہے ہیں کہ وہ میرے دل میں ایسے چیرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے. بات کروں گی کیونکہ 7 محرم کی اور منسوب ہے قاسم، شہزادہ قاسم سے منسوب ہے، اس کے بارے میں وہاں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ 7 محرم شہزادہ قاسم سے منسوب ہے، اور یہاں شہزادہ قاسم امام حسن کی نا 3 اولاد تھیں، 3 بیٹے تھے آپ کے، جناب حسن مثنیٰ، شہزادہ قاسم، پھر عبداللہ ابن حسن. جناب حسن مثنیٰ امام حسن کی سب سے بڑے بیٹے تھے، اور آپ واقعہ کربلا میں موجود تھے، اور آپ نے جنگ بھی لڑی، لیکن آپ زخموں سے چور ہو کر زمین پہ گر گئے، اور آپ باقی جو شہید تھے ان کے لاشوں میں آپ کا جسم چھپ گیا، ڈھک گیا. جب اشکیا سر قلم کر رہی تھی تو انہیں پتہ نہیں چلا آپ کا، اور آپ کا جسم چھپ گیا. پھر اور مشیت الہی بھی یہی تھی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ امام حسن کی نسل کو جناب حسن مثنیٰ سے بڑھائے، جیسے امام حسین کی نسل کو امام زین العابدین سے بڑھایا، ویسے امام حسن کی نسل کو جناب حسن مثنیٰ سے بڑھایا ہے. جیسے کراچی میں جناب حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بنا ہوا ہے، وہ بھی امام حسن کے اور حسن مثنیٰ کے پڑ پوتے ہیں. سبحان اللہ. اور امام جناب حسن مثنیٰ جب کربلا میں بے ہوش ہوئے، سرگرم ہو گئے، تو وہاں کے جو کربلا میں لوگ ہوتے تھے نا، وہاں جو رہنے والے تھے، انہوں نے آپ کی لاش کو اٹھایا، آپ کا علاج کیا باقاعدہ. جب آپ کی طبیعت صحیح ہو گئی تو آپ ہندوستان کی طرف ہجرت کر لیا. آپ نے آپ کے ایک بیٹے کا نام جیسا میں نے بتایا عبداللہ ابن قاسم عبداللہ ابن حسن. عبداللہ ابن حسن بہت کم سن تھے کربلا کے واقعے میں، 2 سال کے تھے، تاریخ بتاتی ہے آپ 2 سال کے تھے. اور یہ نہیں کہ آپ شہید ہوئے تھے، آپ بھی 72 شہداء میں موجود ہیں، لیکن آپ کے بارے میں تاریخ کلیئر نہیں ہے، تاریخ مکمل نہیں ہے. آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ امام حسن کی کسی اولاد کے بیٹے تھے، یعنی امام حسن کے پوتے تھے. واقعہ کربلا میں جب امام حسین کا سر قلم کرنے لگا شمر آپ کے سینے پہ چڑھ کر، تو جناب عبداللہ ابن حسن خیمے سے دیوانہ وار دوڑے اور امام کی گردن پہ ہاتھ رکھ دیے، لیکن شمر نے تب بھی خنجر چلایا اور آپ کے ہاتھ دونوں اسی خنجر سے کٹ گئے، اور کٹ کے امام کی گودی میں گرے، اور آپ تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے. امام حسن کے ایک بیٹے شہزادہ قاسم. جیسے آج دنیا، آج کا دن 7 محرم، آج کے دن
طرح طرح کے ناموں سے پکارتی ہے. جیسے آپ نے بولا آج کے دن منسوب ہے ان سے, آج ان کی مہندی بھی اٹھتی ہے. آپ کو ایک رات کا دھولا, قاسم دھولا, شہزادہ قاسم کے نام سے بلاتی ہیں. اور شہزادہ قاسم یوں تھے کہ شہزادہ قاسم بہت نازک تھے. جب کپڑا بیچنے والا مدینے میں آتا تو امام حسین پہلے اپنے کپڑے نہیں لیتے تھے اپنے بچوں کے, سب سے پہلے اسے بھیجتے کہ جاؤ میری بھابھی رباب کی اور میری بھابھی فروا کے پاس جاؤ, وہ تم سے کپڑے لیں گی. اور وہاں جب وہ جاتا تو وہ سب سے ہلکے کپڑے اٹھاتی, کیونکہ شہزادہ قاسم بہت نازک تھے. اگر ذرا سا بھی موٹا کپڑا آپ کی جسم پہ لگ جاتا تو آپ کی چھالے بن جاتے تھے. لیکن کربلا کے میدان میں خدا نے ہر چیز, ہر شخص سے جو امتحان لیا وہ اس کی خصوصیت سے لیا. کربلا کے میدان میں امام حسین اجازت نہ دیتے تھے. ایک مرتبہ آپ اپنی والدہ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اماں جان, امام مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں, مجھے میرے چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں, مجھے بتائیے کیا کروں. تو آپ نے آپ کے بازو سے تعویذ اتارا, اس تعویذ کو اتارا, کھولا, کہا یہ اپنے چچا کو جا کے دے دو. وہ امام حسن نے خط لکھا تھا, اس میں امام حسین کو جا کے دیا. امام نے اجازت دی کہ اچھا بیٹے جائیے. جا کے جنگ لڑی, جوہر دکھائے. اب جب آپ زخمی ہو کے زمین پہ گرے تو آپ معصوم تھے, آپ نے اپنی والدہ کو آواز دی. تو حسین, عباس اور علی اکبر اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے اپنے وہیں سے گھوڑے دوڑائے اور آپ تینوں کربلا کے میدان کی جانب جانا شروع ہوئے. اب اشقیاء نے جو دیکھا کہ تینوں آ رہے ہیں, گھوڑے پر بھی سوار ہیں, ہاتھوں میں تلوار بھی ہے, تو اب اشقیاء میں ہلچل ہوئی. دائیں کے گھوڑے بائیں طرف بھاگتے تھے, بائیں کے گھوڑے دائیں طرف بھاگتے تھے, اور یوں شہزادہ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اب امام جب میدان میں پہنچے, آپ ڈھونڈ رہے ہیں, شہزادہ قاسم نہیں ملتے. پھر آپ نے ایک مرتبہ آواز دی کہ قاسم, اب تمہیں تمہارا چچا نہیں, تمہیں تمہارے وقت کا امام بلا رہا ہے, فوراً آؤ, فوراً مجھے آواز دو. اب اتنا کہنا تھا, زمین کربلا کی الگ الگ جگہوں سے لبیک یا حسین کی آواز آنے لگی. امام نے شہزادہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے جمع کی اپنی عبا میں, بی بی فروا کے خیمے میں لے کر گئے. میرا سلام ہے اس بی بی پر کہ جس نے اپنے بیٹے کی شہادت پہ گریہ نہیں کیا, بلکہ آپ سجدہ شکر میں چلی گئیں اور آپ نے جا کے شکر کیا کہ اے خدایا, تو نے میری اس قربانی کو قبول کیا. وہاج نے ذکر کیا قاسم کے لاشے کا, اور ذکر کربلا ہو اور شہید کربلا کا غم ہر دل میں ہے اور ذکر میں ہے. محرم کی یاد شہید کربلا سے ہے. میں اپنی بہن کی طرف جانا چاہوں گی, ڈاکٹر خانم سیدہ کاظمی صاحبہ کی طرف, اور ایک میں کہوں گی کہ ایک کربلا کا, کیونکہ 7 محرم سے جو جو منسوب کرتے ہیں شہداء, قاسم, شہزادہ قاسم, حسن, حسین, جو جو ان کے ساتھ ایک 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 واقعہ ہے, میں چاہتی ہوں اس کو آپ اپنے انداز میں بیان فرمائیں. جی بہت شکریہ. ماشاءاللہ سب سے پہلے تو وہاج ننھے ذاکر کی کم سن ذاکر ہیں ہمارے, بہت ماشاءاللہ بہترین آپ نے جتنی بھی معلومات اخذ کی اس کو خوبصورت انداز میں آپ نے پیغامات کو پہنچایا. اور دیکھیے کربلا یہی ہے دراصل حقیقت. ہمارے پاس ذاکرین, ذاکرائیں, سوس خان, مرثیہ خان, سلام پیش کرنے والے, نوحہ خان, ماتمداری کرنے والے, زنجیر, قمع, تمام چیزوں کو ماتم برپا کرنے والے. دراصل حقیقت یہ کربلا ہے. ہائے ہائے, دراصل بالکل ٹھیک. کربلا ایک زندگی کا نام ہے. کربلا انسانیت کا پیغام دیتی ہے. کربلا ہر حسب و نسب سے بالا تر ہے. کربلا اگر چاہے تو بد نسل کو بھی اچھی نسل میں ظاہر کرے. کربلا اگر چاہے تو عالم ارواح میں بھی جا کر انسانیت کی روح کو ہلا دے. کربلا چاہے تو ہر وقت اذان علی اکبر میں اپنا پیغام واضح کرے. اللہ اکبر کی صدا علی اکبر کی وجہ سے رائج. کیا یہ بات جو ہے, اذانیں آج باقی ہیں, جو دین آج باقی ہے, جو دین کا پیغام آج باقی ہے,
یہ جو حقیقتیں، یہ روایتیں، رسم و رواج، اصول دین، فروغ دین، مذہب شیعہ اور تمام مذاہب، تمام ادیان مذاہب، تمام فرقے، تمام کائنات کا جتنا بھی کچھ ہے، ان سب کی بقا کربلا ہے، اور کربلا کا پیغام امام حسین کا پیغام ہے، بہت شہنشاہ اعظم، شہنشاہ ابن شہنشاہ اعظم، ابن یاسب الدین، آئے ہائے۔ یبنا رسول اللہ۔ آج آپ دیکھیں کربلا میں ہر سال کہا جاتا ہے 5 کروڑ 5 ارب 5 ملین بلین سے بڑا مجمع ہے، سوچنے میں 72 کا کارواں، اور کہاں اور دیکھنے میں جاہ و حشم، اتنا ہجوم، اس قدر ہجوم، اور ایک ہی صدا لبیک یا حسین، لبیک امام یا حسین کی محبت، یہ محبت امام حسین ہے، بے شک، اور محبت امام حسین اس لیے ہے کیونکہ آپ نواسہ رسول ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے کہا کربلا عالم ارواح میں ہی طے ہو چکی، تاج ختم نبوت امام حسین نے اپنے نانا کے سر پہ رکھا۔ آئے ہائے، تاریخ نور الثقلین کتاب میں موجود ہے، واقعہ پورا نقل نہیں کروں گی، بہت لمبی گفتگو ہوگی۔ باجی آپ کے ساتھ میری گفتگو تھی جب پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے، یہ کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہے میری بہن نے کہا، یہ کوئی واقعہ نہیں، ہم لوگ کہتے ہیں واقعہ لفظوں میں کہہ دیتے ہیں، یہ انہوں نے کہا یہ جو ہے ایک حقیقت ہے جو پہلے سے ہی امام حسن نے ایک پہلے سے ہی ایک ٹرین کر دیا تھا کربلا کے مقام پہ جانے والوں کے لیے، ان کو پہلے سے ہی سب بتا دیا تھا ایسا ایسا کچھ ہے۔ ذرا میری پیاری بہن اس پہ آپ میں بہت روشنی ڈالیں۔ مختصر لے کر آؤں گی۔ جی اعلان نبوت کب ہوا؟ جی، جب تعلیم عام ہوئی، یعنی میرے رب کا حکم ہوا اور یہاں پہ ٹرانسفر ہوا۔ حکم تو تھا، بے شک۔ رسول آ چکے، جی جی جی، پرورش پا چکے، ٹھیک ہے، پھر امیر کائنات بھی آ گئے، ہاں، خاتون جنت بھی آ گئی، سبحان اللہ، تمام روایتیں اور تمام واقعات تحریر ہو گئے، لیکن اللہ ایک ماشاءاللہ بہترین، میں کہوں گی یہاں پہ بہترین کارکردگی اور بہترین ٹیکنیک کے ساتھ، انگلش کا جملہ ہے، یہ لفظ ہے ڈائریکٹر، بہترین طریقے سے اس نے کائنات کو پہلے خلق کیا، کہ تمام کیبنٹ اتارنے سے پہلے یہاں پہ ماحول بنایا، بالکل ٹھیک، انبیاء اکرام کو بھیجا، اوصیاء اکرام کو بھیجا، سب سے ایک ہی تسبیح و تحلیل کروائی، ملائکہ بھی وہی پڑھتے ہیں، جن بھی وہی پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جو وعدہ خلفی کر کے گیا وہ بھی یہی پڑھ رہا تھا، لیکن اس نے کیا کہا کہ میں اپنے وعدے پہ وفا کروں گا۔ یہاں پہ آ گیا حق اور باطل، وضاحت ہوئی، معاہدے طے ہوئے، اب حکمت عملی آگے کی طرف بڑھی۔ تفسیر نور الثقلین میں واقعہ نقل ہوا ہے بے شک، کہ ختم نبوت کا تاج رکھا ہی امام حسین نے تھا۔ جب جناب آدم سے کہا تمہارا یہ وعدہ، انہوں نے کہا ٹھیک، نوح سے کہا تمہارا یہ وعدہ، انہوں نے کہا ٹھیک، عیسیٰ سے کہا تمہاری جان ایسے جائے گی، انہوں نے کہا ٹھیک، ابراہیم سے کہا کہ تمہیں قربانی اسماعیل کی ایسی دینی ہوگی، لیکن اللہ ذبیح العظیم میں تبدیل کرے گا، اور پھر جسے کو بھیجے گا، جسہ دمبا۔ بالکل ٹھیک، بالکل، یہاں پہ پیغام کیا؟ بھیجا، کسی نے پیدا نہیں کیا، کسی دمبا یا دمبی کی جوڑے سے نہیں آیا، بھیجا۔ اللہ ارادہ کر چکا، ارادہ حقیقت کا ہوتا ہے، واقعوں کا نہیں۔ اللہ اکبر، واہ، اللہ نے ارادہ کیا، انما کا صیغہ بنایا، صیغہ بنا کے اعلان کیا، کسی مرد سے نہیں کہا اپنے مردوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لائیں گے، اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے۔ مباہلے میں عیسائی سمجھ گئے، بڑا بھاری جملہ ہے، وہ سمجھ گئے، نہیں سمجھے تو کون نہیں سمجھا، مد مقابل کون آیا؟ اب جب مد مقابل آپ آ گئے تو بھائیے آ کے دیکھیے اس حقیقت کو جو اب ہونے جا رہی ہے۔ 10 ہجری میں جو اعلان ہوا وہ بھی ارادہ، آیت بلغ آئی، بیان ہوا، اعلان ہو گیا، سب نے ہاتھوں میں ہاتھوں دے دیا، بقن بقن کی صدائیں بلند ہوئی، پھر آگے بڑھے، شہادت ہوئی رسول خدا کی، پھر شہادت خاتون جنت کی ہوئی، اور تمام واقعات بڑھتے، یہ سب کربلا کی تعمیر چل رہی ہے۔ رسول اسی دنیا میں اپنی پوری فیملی کو جو وفادار ہے،
ایسا خاندان اس کائنات میں ہے ہی نہیں، زمین پہ تو بالکل بھی بالکل بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہم اپنے ہی رشتہ داروں سے خائف ہوتے ہیں، وہاں رشتہ دار بھی ہیں، بہنوئی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، نانا دادا دادی تمام خانوادہ یکجا ہے، لیکن کیا امام حسین پہ جان نثار کر سبحان اللہ سبحان ایسا خانوادہ کہاں ہوگا؟ اب لوگ تعین کرتے ہیں، آپ نے کہا نا کہ روشنی ڈالیں، روشنی یہ ہے تعین انما کے صیغے میں 14 نہیں، پورا خاندان ہے، یہ پورا خاندان معصوم ہے۔ بچے نے کہا نا معصوم، بڑا خوبصورت اس کا مجھے جملہ لگا، یہ حقیقت کو پہچان گیا اتنی سی عمر میں، اس کو پتا ہے معصوم کیا ہے اور انسان کیا ہے۔ امام علیہ السلام کی محبت ہے، بالکل، آج میں جملہ تعظیم ہے۔ باضابطہ آن ایئر کرنے جا رہی ہوں، جی سب اس جملے کو لکھ لیں، تحریر کر لیں، پوسٹ بنا لیں، سوشل میڈیا پہ چلا لیں۔ لوگ کہتے ہیں معصوم اور انسان میں کوئی فرق نہیں، میں نے بڑی تحقیق کی، بڑا پڑھا، بڑا چھانا، مجھے واضح ہو گیا انسان اسے کہتے ہیں۔ یہ جملے تحریر کر لیں، آپ کے لیے آگے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ انسان اسے کہتے ہیں جو حقیقتوں سے آنکھیں چراتا ہے، اللہ، اور معصوم اسے کہتے ہیں جو حقیقتوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین جس وقت اپنا سر سجدے میں رکھا اس وقت بھی مسکرا رہے تھے، کیونکہ ملاقات ربی ہے، کبریا سے ملاقات ہے۔ امام حسین کے چہرے پہ اس وقت بھی مسکراہٹ، سکون تھا جب علی اکبر کے کلیجے سے سینہ کھینچی۔ ابھی ہمارے ذاکر نے کہا، میں نے کہا، ایک آگ کا دریا، خون آگ کے دریا میں پھیل گیا پورے کربلا میں، تاکہ پوری کربلا جناب قاسم کے خون کے پھیلنے سے خاک شفا بن جائے۔ اللہ، یہ طے تھا، یہ طے تھا، یہ مقام ملنا تھا۔ انسانوں کی یہیں پہ شفا ہونی ہے۔ ایک اور پیغام یہاں سے، خدا کی قسم بیمار کربلا نہیں، شفائے کربلا ہیں وہ۔ بیماری نجاست ہوتی ہے، حسد نجاست ہوتا ہے، ظلم نجاست ہوتا ہے، یہ انما تطہیر کے وہ مصداق ہیں جن کے لیے اللہ خود حفاظت پہ معمور ہے۔ اور یہ میرے اور آپ کے گھر کی آیت ہی خود قرآن دلیل دے رہا ہے۔ جہاں پہ قرآن کی بات آتی ہے وہاں پہ ہر کوئی اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ کربلا کی حقیقت ہے جو امام حسین نے مولا علی اکبر کی شکل میں دکھائی، جوان کو دے کر۔ ابھی بچے نے کہا 2 سال کے جناب عبداللہ ہاتھ کٹائے۔ محبت، میں اور آپ ایسی محبت کو دکھانے سے پہلے 70 دفعہ سوچیں گے۔ ایک چراغ گل ہونے میں اور دوبارہ جلنے میں 72 نے ایک دفعہ نہیں سوچا۔ پھر بچے نے ایک بات اور بھی کی، اسی کے جملوں سے میں اس وقت آگے کی طرف ربط لے رہی ہوں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، بی بی کی عطا ہے کہ ہم لوگوں میں بولنے کی جسارت ہے۔ میں نے کہا نا میری زبان کی گرہ کھول، یہ تمام چیزیں ملتی ہیں ہمیں پیغامات ملتے ہیں۔ بچے نے ظاہر کیا، کیا روایت میں لکھا ہے کہ سر 71 ہوئے، 72ویں جناب علی اصغر کی طرف بڑھے۔ اللہ، بچے نے وضاحت کیا اپنی بات سے، اپنی دلیل سے، 72 نہیں 72 سے زیادہ تھے شہداء۔ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کی وجہ سے ہر امام، ہر بی بی مستقل کربلا کا ماتم ہی کرتے رہے۔ میرے اور آپ کے گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے، ایک غم آتا ہے، زندگی کے نشیب و فراز ڈگمگانے شروع ہوتے ہیں، ہم تلاطم میں بہتے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پروردگار عالم سے شکوہ کر لیتے ہیں، تو نے ہماری مراد پوری نہ کی، اللہ کیا قصور ہوا؟ یہاں کربلا میں دیکھیے پورا کا پورا خاندان کٹ گیا۔ ایک مباہلہ رسول کے ساتھ ہوا، ایک مباہلہ حسین ابن علی کر رہے ہیں، علی اکبر جناب زینب کی جان۔ اور یہ ساری محبت امام حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ شہداء کے جو کربلا کا غم ہے اور شہیدوں کا جو لہو ہے، وہ اس زمین کو ابھی تک جو ہے وہ لال کیا ہوا ہے، وہ شفائے کربلا ہے۔ اور میری پیاری بہن تہزین کے پاس چلتے ہیں، نوحہ سنتے ہیں۔
جی تہذین. 18 برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہائے ہائے. ہے کہ جب مولا علی اکبر بی بی زینب کے خیمے میں گئے تھے جنگ کی اجازت مانگنے کے لیے، تو بی بی زینب فرماتی ہیں کہ 18 برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے، میں کیسے کہوں اکبر، میں کیسے کہوں اکبر، مرنے کے لیے جاؤ 18 برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے. اکبر تجھے دیکھوں تو چلتی ہے میری سانسیں، کس طرح تجھے زخمی دیکھیں گی میری آنکھیں، دیکھیں گی میری آنکھیں، میرے گل بدن میرے نوجوان کلیجے میں جب لگے گی سنا، میری جان تم نہ سہ پاؤ گے، تمہیں کس طرح سنبھالے گی ماں، معلوم ہے زینب کو نازک تیرا سینہ ہے، میں کیسے کہوں اکبر، میں کیسے کہوں اکبر، مرنے کے لیے جاؤ 18 برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے. اکبر تیری شادی کا ارماں ہے بہت ہم کو، ہم سہ نہیں پائیں گے اے لال تیرے غم کو، اے لال تیرے غم کو، جبیں پر تیری جو صحرا بندھے، تمنا ہے وہ پھوپھی دیکھ لے، دلہن کو تیری سجاؤں گی میں، اے میرے حسین جواں لاڈلے، زینب نے ابھی تجھ کو دولہا بھی بنانا ہے، زینب نے میں کیسے کہوں اکبر، میں کیسے کہوں اکبر، مرنے کے لیے جاؤ 18 برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے. صغرا سے کیا وعدہ کیا یاد نہیں اکبر، بیمار مدینے میں مر جائے نہ رو رو کر، مر جائے نہ رو رو کر، اسے آس ہے کہ آؤ گے تم، جو وعدہ کیا نبھاؤ گے تم، سکینہ سے وہ بہت دور ہے، بہن سے اسے ملاؤ گے تم، بیٹا تمہیں صغرا سے وہ وعدہ نبھانا ہے. میں کیسے کہوں اکبر، میں کیسے کہوں اکبر، مرنے کے لیے جاؤ 18 برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے. اکبر کی صدا سن کر زینب نے اجازت دی، رخصت جو ہوئے اکبر وہ
کیسی قیامت تھی، وہ کیسی قیامت تھی، دعائیں خدا سے کرتی تھی وہ، میرے لال کی خدا خیر ہو، کہا یا علی مدد کیجئے، میں رخصت کروں جوالال کو، ذیشان و رضا پھرنا، زینب نے پکارا ہے۔ اکبر کی صدا سن کر زینب نے اجازت دی، رخصت جو ہوئے اکبر، کیسی وہ قیامت تھی، کیسی وہ قیامت تھی، دعائیں خدا سے کرتی تھی وہ، میرے لال کی خدا خیر ہو، کہا یا علی مدد کیجئے، میں رخصت کروں جوالال کو، ذیشان و رضا پھرنا، زینب نے پکارا ہے۔ میں کیسے کہوں اکبر، میں کیسے کہوں اکبر، مرنے کے لیے جاؤ، 18 برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے، 18 برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ۔ آپ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، میرا بادشاہ حسین ہے، اور میں وحاج سے بات کروں گی 7 محرم کی، اور اس کے ساتھ ایک نسبت ہے شہزادہ قاسم کی۔ یہ مہندی ہم بچپن سے، چاہے اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں، میں دیکھتی ہوں وہاں پر کچھ لوگ آف کورس ہم لوگوں کے جو اہل سنت والے بہت زیادہ بچپن سے دیکھتی چلی آ رہی ہوں، اور اب تو پورے برِ صغیر میں بھی یہ میں دیکھ رہی ہوں، تو میں ذرا ان سے پوچھتی ہوں کہ ایک کم سن جو ہے وہ بچہ، اس کو اس کے بارے میں کتنا معلوم ہے؟ بیٹا یہ شہزادہ قاسم کی مہندی کیا ہے؟ شہزادہ قاسم کی مہندی، کیونکہ آپ کی والدہ جناب ام فروا کو، ہر ماں کو ارمان ہوتا ہے کہ ابھی میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، کل کو جوان ہوگا، میں اس کے سر پہ سیرا باندھوں گی، اس کی مہندی اٹھاؤں گی۔ ویسے ہی جناب ام فروا کو بھی بڑا ارمان تھا، بڑا شوق تھا کہ میں اپنے بیٹے کے سر پہ سیرا سجاؤں گی، میں ان کی مہندی اٹھاؤں گی۔ لیکن کربلا میں ان کا نکاح تو ہو گیا، لیکن مہندی کے حالات نہ تھے، کیونکہ وہاں کھانے کو نہیں تھا، تو مہندی کیسے کی جاتی؟ اس لیے آج آپ کے چاہنے والے مہندی اٹھاتے ہیں یہ سوچ کر کہ بی بی آپ نہ اٹھا سکی تو ہم آپ کی اس آرزو کو پورا کریں گے۔ اور مہندی میں جو پھل ہوتے ہیں، مہندی کی خاص چیز وہ اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ پھلوں کا مطلب ہے پھلنا پھولنا، سبحان اللہ۔ پھلوں کا مطلب ہے پھلنا پھولنا، اور اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ آنے والی نسلیں پھلتی پھولتی رہیں، اور جن کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی پھلیں پھولیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ کم سن ذاکر بہت خوبصورت انداز میں شہزادہ قاسم کا ذکر اور مہندی کا ذکر کیا۔ ہم جو ہے ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ نوحہ خوان موجود ہیں، ثنا زہرا کی طرف چلتے ہیں اور ساتھ میں پھر بریک کی طرف چلتے ہیں۔ جی ثنا زہرا۔ جب شام غریبہ ختم ہو گئی تھی، جب شام غریبہ ہوئی تو اس کے بعد جب سب کچھ لٹ گیا تو بی بی زینب علیہ السلام نے مولا عباس کو آواز دی ہے، جس کے اوپر یہ نوحہ بنا ہوا ہے، میں اس کے پیش کرتے چلوں گی آپ کے لیے۔ ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، اے میرے
تم نے دیکھا نہیں وہ عصر کا منظر بھیا، بھائی کا سوکھا گلا شمر کا خنجر بھیا، گود میں فاطمہ زہرا کی کٹا سر بھیا، خاک مقتل کی ملائک کو اڑاتے دیکھا، میں نے سورج کو سوانے پہ آتے دیکھا، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، اپنی چادر میں سکینہ کو چھپائے تھی میں، بھائی کی جان کو سینے سے لگائے تھی میں، نظر میدان کے منظر سے ہٹائے تھی میں، پردہ خیمے کا اسی وجہ گرائے تھی میں، میری کوشش تھی سکینہ نہ یہ منظر دیکھے، نوکے نیزہ پہ نہ بھیا کا کٹا سر دیکھے، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، اس بیابان میں ڈھونڈوں کہاں منزل عباس، اتنے غم ہیں کہ نہ پھٹ جائے کہیں دل عباس، موت کر دے مجھے تم لوگوں میں شامل عباس، جاؤ بھیا کے تری چھوڑ کے ساحل عباس، جسم تیروں پہ معلق ہے میرے بھائی کا، ایک مجمع سا لگا ہے وہاں تنہائی کا، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں، محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن مارننگ شو میں آپ دیکھ رہے ہیں، میرا بادشاہ حسین ہے۔ میرے پروگرام میں میرے پیارے پیارے مہمانوں نے اور ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے میں ملواتی ہوں، نوا خوان ہے، بہت خوبصورت آواز ہے، اور یہاں پر بیٹھے ہیں ضیاء عباس صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ضیاء بھائی؟ اور بہت شکریہ، اور ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتے ہیں سلمان بشیر صاحب، اور یہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں نوا خوانی کرتے ہیں۔ السلام علیکم سلمان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میرے بھائیو، آپ لوگوں نے ہمیں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ساتھ ساتھ میں ایک بار پھر اپنی بہن کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور ذاکرہ، اور زبردست خوبصورت انداز ہے ان کی گفتگو کا، اور ڈاکٹر خانم سیدہ کاظمی صاحبہ۔ السلام علیکم ایک بار وعلیکم پھر۔ السلام۔ ماشاءاللہ اسٹارٹ آف پروگرام میرے ساتھ میری بہن رہی، اور بہت خوبصورت انداز میں آج 7 محرم کو انہوں نے بیان فرمایا امام حسین علیہ السلام کا اور شہزادہ قاسم کا، ان کی مہندی کا ذکر ہوا، اور پھر شہزادہ قاسم کے والد امام حسن کا ذکر خوبصورت انداز میں، کیونکہ انہوں نے جو ہے ان کا نام قاسم کیوں رکھا، ان کا بیان، اور امام حسن حسین تو ویسے ہی محبوب کے محبوب تھے، اس میں کوئی شک بے شک بے شک بے شک۔
محبت امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو کیونکہ معلوم تھا، جیسے میری بہن نے بہت اچھی بات کی، یہ واقعہ نہیں حقیقت ہے، پہلے سے ہر چیز جس طرح دنیا بنی، تخلیق ہوئی، انبیاء اکرام آئے، صحابہ اکرام آئے، پیغمبران دین آئے، واقعات جو ہیں وہ جتنے بھی حقیقت سے منسوب ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، یوسف علیہ السلام کا، یہ سب ایک پہلے سے میرے رب کی کریشن تھی، کیونکہ مقام امام حسین دینا. بے شک بے شک. کربلا کا ذکر کرنا تھا، ہر زبان نے یہ تر ہونا تھا اور ہر سال یہ تر ہونا تھا، اور ہمارے ذکر میں یہ دکھ ہر لمحہ ایک یاد کی، محبت کی صورت میں بیاں ہونا تھا. یہ میرے رب نے لکھ دیا تھا. بالکل بالکل. تو میں اپنی بہن کے پاس ایک بار پھر جانا چاہوں گی. شاید میری اتنی نالج نہیں ہے، اور جب دین کی بات آتی ہے تو ذرا تحمل اور تحریر اور لفظ کی ادائیگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے، تو کسی کا دل نہ دکھ جائے، اس کو ہمیں ذرا مد نظر رکھنا ہوتا ہے. کربلا کا مقام میں کہتی ہوں، چاہے وہ اس ہول میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، چاہے اس کا دین یا مذہب کچھ بھی ہو، یقین کریں جب یہ ذکر ہونے لگتا ہے آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی ہیں. یہ واقعہ، یہ حقیقت ایسی ہے کہ ذکر کرتے ہیں تو گلا بھر جاتا ہے، دل دکھی ہو جاتا ہے. جب میں سکینہ کا ذکر کرتی ہوں، علی اکبر کا ذکر کرتی ہوں، شہزادہ اصغر کا ذکر کرتی ہوں، جھولے میں معصوم اصغر کا ذکر کرتی ہوں، اور لب سے ایک پانی کی بوند کو ترستی سکینہ کا ذکر کرتی ہوں، علی عباس کا ذکر کرتی ہوں، وہ پانی ابھی تک ٹکرا رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ میرے رب مجھے حکم دے دیتا تو میں وہ مشکیزہ جو علی عباس لے جاتے. انہوں نے پوری کوشش کی، وہ شرمندہ ہو رہے تھے کہ میں کیسے جاؤں بغیر پانی کے اس خیمے میں جو چھوٹی ننھی سکینہ انتظار کر رہی. شاید میرے الفاظ میرا ساتھ، میں اپنی بہن کی طرف چلتی. جزاک اللہ الاحسان. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے اتنے محبوب گھرانے کو ہم سب کے لیے منتخب کیا، ہماری راہ ہدایت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے. اور بہت بہت اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے گھرانے میں، ایسی محبت، ایسے عزاداری والی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، کروایا. اس کا بہت بڑا احسان ہے، بے شک، اور احسان کا ذکر کرنا چاہیے. لیکن ہمارے پاس احسان کا ذکر طنز و مزاح میں کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا، کسی کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بھی. کہتے ہیں کسی کی تکلیف کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. مذاق کرنا آئمہ کی نظر میں گناہ عظیم. اللہ تو استغفر اللہ، معاف کرے. دربار شام میں مذاق ہی ہو رہا تھا، بیویوں کا مذاق. جب دندان مبارک پہ، امام حسن کے سر اقدس پہ، ان کے ہونٹوں پہ جب چھڑی ماری جا رہی تھی تو مذاق ہو رہا. تو کہنے کو کربلا لوگ ایک یاد کی طرح منعقد کر رہے ہیں، لیکن ہم نے بھی در آل محمد سے کچھ معلومات کے موتی اخذ کیے ہیں، اور ہم بھی اتنا پڑھنے کے بعد یہ تمام جو ہمارے ساتھ مدارج لگ جاتے ہیں اور ہماری بہت زیادہ پذیرائی ہوتی ہے اور ہمیں بہت بڑے بڑے القابات سے نوازا جاتا ہے. باخدا میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں قسم کھاؤں، صرف قسم کھانے کی حیثیت، خاصیت اس ذات واحد کی ہے جو جانتا ہے کہ قسم کی اصل تعریف اور تحریر کیا ہے. اس کا تقدس کیا ہے. اس نے قرآن میں قسم کھائی، میں نے ارادہ کیا ہے، بے شک میں نے اعلان کروانا ہے، اجر رسالت ادا کر دو، مبدت
मोहम्मद वाले मोहम्मद अदा करो। बेशक कि हमें चाहिए कि हम किसी की भी अपनी इबादत के ज़रिए दिलशकनी नहीं करें, बेशक। हक बयान करें जैसे करबला में हक बयान हुआ, दरबार शाह में हक बयान हुआ। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अकीला बनी हाशिम बिनते अली से शुरू करूंगी कि आपने खुतबे में क्या जुमला कहा। ये नहीं कहा कि हम, ये कहा तू जिस पे अपने आप को बाइख्तियार बता रहा है, क्या तेरे इख्तियार में कुछ है? तू चलती हवाओं को रोक सकता है, हाय हाय हाय, क्या बात। तू इन शोर शराबों में चलती हुई सांसों को रोक सकता है। ये घोड़े की जो आवाज़ें, ये जानवरों की जो आवाज़ें, चरिंद परिंद की आवाज़ें तू रोक सकता है? नहीं। तो दिन को रात, रात को दिन में तब्दील कर सकता है। वो क्या पैगाम दे रही हैं लहजाए मौला अली में कि हम भी कुछ नहीं, तू भी कुछ नहीं, जो भी कुछ है वो है, बेशक, और जो वो है उसका बयान हम हैं। इसमें कुछ उसने तहरीर करवा दिया, हमने अमल बता दिया। मैंने भी कहा तहरीर इल्म और अमल के बीच की रहा है हिल्म, जो इमाम हसन मुश्तबा के बाद मेरे मौला सैयद सज्जाद ने अदा की, तौक और बेड़ियां पहन के। अल्लाह, क्या वो मौज़ाती तौर पे तमाम चीज़ों को हटा नहीं सकते थे? क्या वो पानी को खैमे में ला नहीं सकते थे? क्या वो जनाब सकीना जो इन्नमा के मिज़दाक में है उनसे शिमर को दूर हटा नहीं सकते थे? उन्होंने बताया कि जुल्म की इंतहा देखो और हुसैन का पैगाम देखो। इमाम हुसैन ने नोके सिना पे जाने के बावजूद भी यही बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फज़ल। दर असल हकीकत करबला की हकीकत अलीउन वलीउल्लाह है और कुछ भी नहीं। सुभान। ये पैगाम है क्योंकि रसूल ने कहा जो मैंने कहा उस पर अमल करो, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो किताब कह रही है, किताब से हदीस रसूल आ रही है, हदीस रसूल से अक़वाल मासूमीन आ रहे हैं, अक़वाल मासूमीन से तहजीब शिया तश्कील पा रही है। ये मैं आप सब ज़ाकिरीन नौहा खां जो कुछ पढ़ रहे हैं, किसकी मरून मिन्नत? एक खातून की। उस ज़माने का सोशल मीडिया वही, प्रिंट मीडिया वही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वही। बीबी ने क्या दर्स दिया? इंसानियत को बरकरार रखो। बहुत खूबसूरत बात, बहुत प्यारी बात। इंसानियत बरकरार रहेगी, तुम्हारे दिल में शैतान घर नहीं करेगा, तुम्हारी इबादतें सरूर और नूर के साथ अल्लाह के पास जाएंगी। अल्लाह तुमसे क्या चाहता है? मवद्दत रिसालत, मवद्दत अहले बैत। और ये मोहब्बत ही थी कि आज भी हर घर पे अलम कायम है। बेशक, ये मोहब्बत ही है कि मौला अली अकबर का नौहा हमारे हर जवान की खुशी के अंदर पढ़ा जाता है। क्या बात। ये मोहब्बत ही है कि जनाब सैयदा की सुन्नत को जनाब कासिम में मुंतकिल करके हमारे घरों में मेहंदियों को सजाया जाता है। ये सदक़े की भी बहुत बड़ी तालीम है कि जब मैं इसमें ये बात बिल्कुल शामिल करूंगी कि जब जिक्र हो रहा है सबका, तो उनका जिक्र क्यों ना हो जिन्होंने मदीने से ही औलाद ये कह के लेके चली हो कि सदका है। अल्लाह, वो सबका वापस नहीं लेते। बिल्कुल सादात नहीं, सादात पे ये वाजिबुल ऐन है, वो बता रहे हैं। और जनाब अब्दुल्ला, आपने ज़माने में ऐसी मिसाल देखी है? कोई ऐसा बहनोई हो जो अपने बीवी के भाई को ये कहे कि आप मेरी औलादों को लेके जाएं और जिस वक्त आले रसूल की बात आए तो उससे पहले मेरे बच्चों को कुर्बान कर दें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और फिर आप देखिए उस माँ का जिगर, उस माँ करबला, उस माँ के जिगर के ऊपर जिस जिगर में हमने मुस्तकिल आग लगाई हुई है। ये अज़ादारी, ये दर को जलाना, ये बीबी का गिरिया करना, शाम गरीबा में चादरों का जाना, जनाब सकीना को तमाचे लगना, खार और खून पे चलाना। जो बेटी ये देखती हो
کہ قرآن میں لکھا ہے یتیم سے شفقت کرو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس سر سے رضا کا چھن جانا یہ حقیقت ہی تو ہے۔ آج ہمارے پاس اس انسانیت کو لوگ مجروح کرنے کی کوشش میں ہیں، مسخ کرنے کی کوشش میں ہیں، لیکن یہ اعزاز ہے اس دعائے زہرا کا کہ ہمارے جوان، ہمارے پیر، ہمارے فقیر، ہمارے گھر کی خواتین، مستورات اور تمام کنیزان سیدہ، غلامان امام علی علیہ السلام، سید الشہداء علیہ السلام، یہاں تک کہ 12ویں حجت کے زمان میں ہمارے تمام جلوس، تمام ماتم، تمام چیزوں کی نظامت دی جاتی ہے کہ مولا آپ کی حفاظت میں ہے سب، وہ حجت خدا ہیں۔ اور یہ پیغام ہے عام کہ قوم اسی وقت پلتی پھولتی ہے، اسی وقت حقیقت کو دہراتی ہے جب حقیقت میں ان کا امام پردہ غیبت میں موجود ہوتا ہے۔ سبحان اس لیے سبحان ازل اول سے لے کر ازل اصلت تک، اصلت سے لے کر انتہا تک، آخر تک، اور ظہور قائم آل محمد تک، ظاہر ہونے تک، محشر تک، محشر کے بعد تک ایک نام رہے گا، میرا بادشاہ حسین۔ میری پیاری بہن نے آخر میں کہا میرا بادشاہ حسین ہے، امن کا محرمہ بھی، جو شاہوں کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ آپ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، میرا بادشاہ حسین ہے۔ اور میرے پیارا بھائی بہت خوبصورت آواز کا مالک اور میرے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں وہ ہیں ضیاء عباس بھائی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، بہت اچھے۔ ایک کلام شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی شہادت کے جی بسم حوالے سے اللہ بسم اللہ۔ شاعر اہل بیت جناب ظفر عباس ظفر صاحب کا لکھا ہوا پیش کر رہا ہوں۔ جھولے میں جاگتے رہے اصغر تمام رات، 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 رویا کیا خود اس کا مقدر تمام رات، جھولے میں جاگتے رہے اصغر تمام رات، جھولے جاگتے رہے اصغر تمام رات، مادر سجا رہی تھی تصور میں ایک دلہن، مادر سجا رہی تھی تصور میں ایک دلہن، ہائے ہائے ہائے، قاسم کے سر پہ پھول سجا کر تمام رات، قاسم کے سر پہ پھول سجا کر تمام رات، دینے اذان صبح لہن میں رسول کے، دینے اذان صبح لہن میں رسول کے،
بے چین تھے شبیہ پیمبر تمام رات، بے چین تھے شبیہ پیمبر تمام رات، صغرا وطن میں ہوگی میرے انتظار میں، صغرا وطن میں ہوگی میرے انتظار میں، رو رو کے سوچتے رہے اکبر تمام رات، رو رو کے سوچتے رہے اکبر تمام رات، آیا کہ یہ بدن پہ سجا کر قریب شاہ، آیا کہ یہ بدن پہ سجا کر قریب شاہ، زینب کے لال جنگ کے زیور تمام رات، زینب کے لال جنگ کے زیور تمام رات، گرنا تھا زخمی ہو کے جہاں شے کو وہ زمین، گرنا تھا زخمی ہو کے جہاں شے کو وہ زمین، ارے بالوں سے جھاڑتی رہی مادر تمام رات، بالوں سے جھاڑتی رہی مادر تمام رات، مجلس بپا ہو یا ہو شب غم بپا ظفر، مجلس بپا ہو یا ہو شب غم بپا ظفر، بہتا ہے آنسوؤں کا سمندر تمام رات، بہتا ہے آنسوؤں کا سمندر تمام رات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بات کریں گے ہم اس وقت وہاج کم سن ذاکر کے پاس چلتے ہیں۔ وہاج میں جس طرح آپ نے میرے رمضان ٹرانسمیشن میں بہت سارے پیغمبر کا ذکر کیا، انہوں نے بڑے پیارے انداز میں، اور اصحابہ کا ذکر کیا بڑے خوبصورت انداز میں، اور اب میں وہاج سے پوچھتی ہوں کچھ کہنا چاہ رہے تھے وہاج، آپ یہ بتائیے۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جہاں ذاکرہ صاحبہ نے بی بی زینب پہ ختم کیا، بی بی زینب کی فضیلت یہ تو فضیلت ہے کہ وہ مولا علی، بی بی فاطمہ کی بڑی بیٹی، رسول کی بڑی نواسی، امام حسن حسین اور مولا عباس کی بڑی بہن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی یہ بھی فضیلت ہے کہ بعد شہادت امام حسین، امامت کا طریقہ یہ تھا کہ ہر امام اپنے آنے کے بعد والے امام کو جو ان کے بعد امام ہوں گے بتا کے جاتا تھا کہ میرے بعد یہ امام ہے، اب یہ امام ہے، یہاں تک کہ رسول نے اپنے آخری خطبات میں بتایا کہ اب میرے بعد علی امام ہے۔ جب مولا علی کے سر پہ ضرب لگی تو امام علی نے بتایا کہ میرے بعد حسن امام ہے، کیونکہ انہوں نے بھیجا تھا کہ جائیں حسن نماز پڑھوائیں، کیونکہ وہ دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اب امام حسن ہے۔ اور جب حسن اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے بنو ہاشم، اپنا بیٹا، یہاں تک کہ امامت امام حسین کے سپرد کی، اور پھر آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ لیکن
امام حسین کے زمانے میں عالم نہ تھا کہ وہ بتاتے کہ اب امام زین العابدین ہے. تو یہ بار بی بی زینب نے اٹھایا. عصر عاشور بی بی زینب امام زین العابدین کے خیمے میں گئیں اور جا کے پوچھا کہ بیٹا سید سجاد ہمیں بتائیے, ہمارے سروں سے چادر لوٹ لی گئی ہے, ہمیں بتائیے کہ ہم جل کے مر جائیں یا ہم ان خیموں سے باہر آ جائیں. تو امام نے جواب دیا کہ پھوپھی اماں کیونکہ جان بچانا واجب ہے تو آپ خیموں سے باہر آ جائیں. جانتے ہیں اگر امام حسین نے یزید کو قیامت تک کے لیے دشنام کیا ہے تو بنت علی کے خطبوں نے پیغام حسینی کو عام کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں ابھی کیا بات کروں, دل کرتا ہے وہاں جا آپ کی بات سنتے چلے جائیں. میں کہتی ہوں اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ پاک اس کو بہت اعلیٰ مقام دے. بہت خوبصورت انداز میں ذکر کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. اچھا جی, ہم چلتے ہیں, ہمارے پیارے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں سلمان بشیر صاحب, اور وہ نوحہ سنائیں گے اپنے خوبصورت آواز میں. اور بہت سارے انہوں نے اپنے جو نوحہ جو ریکارڈ بھی کروایا, سلام بھی کلام بھی. تو السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی. کرے جو وعدہ نبھانا حسین جانتے ہیں, ہائے ہائے. کرے جو وعدہ نبھانا حسین جانتے ہیں, اور خدا کا دین بچانا حسین جان حسین جانتے ہیں. کہ قرآن پڑھنا ہے آسان مسجدوں میں, مگر قرآن پڑھنا ہے آسان مسجدوں میں, مگر سنا پہ پڑھ کے سنانا حسین جانتے ہیں. کرے جو وعدہ نبھانا حسین جانتے ہیں. سبۃ الخاص جو انبیاء کو بھی مشکل دکھائی دیتا ہے, جو انبیاء کو بھی مشکل دکھائی دیتا ہے, وہ کام کر کے دکھانا حسین جانتے ہیں. اے دل حسین کے روضے پر بادب رہنا, اے دل حسین کے روضے پر بادب رہنا, سوال لب پہ نہ لانا حسین جانتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد و آلہ. سبحان اللہ. سلمان بشیر صاحب نوحہ سنا رہے تھے. میں اپنی پیاری بہن کی جانب چلتی ہوں, اور ذاکرہ خانم سیدہ کاظمی, اور ان سے ایک سوال کرتی ہوں, لیکن میں چاہوں گی ان کا سوال میں پہلے کر دوں, لیکن جواب وہ مجھے بریک کے بعد دیجیے گا. امام حسین علیہ السلام کی چاہت میں اور کربلا کا مقام, ان دونوں پہ آپ نے روشنی ڈالنی کہ اس وقت ان کی چاہت میں اور اب کے لوگ جو ان کی چاہت میں کیسے آگے آ رہے ہیں. یہاں پر ہم لوگ لیں گے بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. اسپیشل ٹرانسمیشن میرا بادشاہ آمدید کہتے ہیں. آپ اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی. میرا بادشاہ حسین ہے. سوال ہے میری پیاری بہن سے, اور وہ ہیں ڈاکٹر خانم سیدہ کاظمی صاحبہ. اور بڑا خوبصورت سوال یہ ہے, حسین علیہ السلام کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ ماشاء اللہ. اس کا جواب دینے سے پہلے
شاعر مشرق اور میں کہوں گی شاعر کائنات جناب میر انیس صاحب نے بہت خوبصورت مسدس کہا ہے اس میں، اور اس کو ہی بیان کرنے کے بعد میں واضح کر دوں گی کہ امام حسین کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ آئے ہائے کیسے ہوتے نام حسین لیتی ہوں جائے درود ہے، آئے ہائے یہ نام وہ ہے نور پہ جس کا وجود، سبحان اللہ میں اس کی مدحا یہ شکر درود ہے، میں ایک سمت قلق بھی سردر سجود ہے، خالی تو کیا فضائل سبت نبی پڑھوں، تم سب پڑھو درود میں ناد علی پڑھوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ایسے ہوتے ہیں امام حسین کے چاہنے والے، امام کا نام آئے تو آپ درود بھیجیں، امام کے نور پر یقین رکھیں تو آپ درود بھیجیں، امام کے سامنے اپنا قیاس ظاہر نہ کریں، آئے ہائے سر سجدے میں دے دیں، سبحان اللہ سبحان امام کے وجود پہ اپنے یقین کو کامل رکھیں، سبحان اللہ۔ اور پھر سبت رسول کے ہی فضائل کی بات خالی نہ ہو، پیغام کربلا یہ ہے کہ ناد علی کو جاری رکھو۔ اللہ اللہ سبحان اللہ ایسے ہوتے ہیں امام حسین کے چاہنے والے، سبحان اللہ۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو محبت جیسے فریبی لفظ سے نکال کر مودت میں داخل کرتا ہے۔ کیا بات ہے کیا بات مودت وہ ہوتی ہے جو عشق کو کامل کرتی ہے، عشق پہلی منزل ہے صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے۔ امام حسین کا جو چاہنے والا ہے وہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، اس کا ایمان یقین عقیدہ یہ ہے کہ جو میرا دشمن ہے، اور اگر وہ اکارڈنگ ٹو مولا، اقوال ٹو مولا، ریفرنس ٹو مولا، کہ اگر کوئی میرا دشمن ہے اور تمہارا دوست ہے تو اس کو دشمن سمجھو، اور اگر کوئی تمہارا دشمن ہے اور میرا دوست ہے تو تم اس کو دشمن نہ سمجھو، اس کو معاف کر دو۔ ایسا ہوتا ہے امام حسین کا چاہنے عشق والا۔ اور چاہنے والا۔ امام حسین کا چاہنے والا وہ ہے جس کے لیے حسین کافی ہے، سبحان اللہ جس کی عبادت میں حسین کافی ہے، جس کے نوحے میں حسین کافی ہے، جس کے سوز میں حسین کافی ہے، جس کے مرثیے میں حسین کافی ہے، جس کی ذاکری میں حسین کافی ہے، جس کی مودت میں حسین کافی ہے، جس کی الفت میں حسین کافی ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے پوری کائنات کا جز حسین کافی ہے۔ سبحان یہ ہے حسین علیہ السلام کا چاہنے والا، یہ ہیں وہ 72، وہ 313، وہ امام کے منتظر، وہ امام کو لبیک کہنے والے۔ کربلا میں اژدہام تو ہے، کربلا کے اندر رش تو لگا ہوا ہے، کربلا میں ہجوم تو ہے، لبیک کی صدائیں تو بلند ہیں، لیکن کربلا میں وہ حقیقی لوگ بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے آج تک کربلا حفاظت میں ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وفادار، وفا کی بات ہو رہی ہے نا، وفا کے صدقے میں بات ہو رہی ہے، وہ لوگ ہیں جو آج بھی امام حسین سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہیں، اور صف اول میں ان کا نام آتا ہے بنی اسد والے، جن سے مولا نے وعدہ لیا، اور وہ وعدہ کیسا وفا کر رہے ہیں کہ کتنا بھی ازدحام ہو، کتنا بھی ہجوم ہو، وہ کھڑے ہیں 3 دن تک۔ ایسے ہوتے ہیں حسین کے چاہنے والے، سبحان اللہ مشی کرنے والوں کے زخموں کو بھرتے ہیں حسین کے چاہنے والے، ہائے 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 حرم تک لے جانے والے ہوتے ہیں حسین کے چاہنے والے، آپ کے نان و نفع کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں حسین کے چاہنے والے، آپ کو زری کے ساتھ جا کے لپٹانے والے ہوتے ہیں حسین کے چاہنے والے، آپ کے ہر درد کی دوا ہوتے ہیں حسین کے چاہنے والے، آپ کا احساس سبا رکھنے والے ہوتے ہیں حسین کے چاہنے والے، آپ کے درد میں مرہم بننے والے ہوتے ہیں حسین کے چاہنے والے۔ کیا خون کا کوئی رشتہ نہیں، رشتہ ہے تو احساس ہے، احساس ہے تو امام حسین ہے، امام حسین ہے تو کربلا ہے۔ اللہ، بات ختم کر دی میری بہن نے کہ امام حسین ہے علیہ السلام ہے
تو کربلا ہے. میں چند الفاظ جو ہے کربلا امام حسین علیہ السلام کے عشق میں کہنا چاہتی ہوں. کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے, کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے, جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. بے شک بے شک. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. سبحان اللہ. میرے پیارا جو ہے کم سن ذاکر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ذاکر. لوگ کہتے ہیں کہ اہل تشیع ماتم کیوں کرتے ہیں, زنجیر کا ماتم کیوں کرتے ہیں, اور ہم زنجیر کا ماتم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک طرح سے عبادت ہے. بے اور شک دوسری بات کہ بی بی کو ہم کہتے ہیں کہ بی بی ہم آپ کے بیٹے پر گریہ کرتے ہیں, بے شک. ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کے بیٹے کی شہادت پر, تو اسی لیے ہم زنجیر کا ماتم کرتے ہیں, گریہ کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں گریہ کیا, اور جب ہم اپنوں سے جدا ہوتے ہیں, جب ہم اپنوں کو کٹتے مرتے دین اسلام میں سر کٹواتے دیکھتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے, آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, اور خود بخود آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں. اور میرے رب نے یہ تحریر کر دیا ہے, ہم ہر سال محرم الحرام میں اس یاد کو ہمیشہ تازہ رکھیں گے. چلتے ہیں ہم ضیاء عباس کی جانب اور نوحہ سنتے ہیں اور خوبصورت کلام سنتے ہیں. بہت بہت شکریہ. مولانا توقیر زیدی مرحوم اب اس دنیا میں نہیں ہیں, ان کے کلام سے چند اشعار آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. صحیح. کہتی تھی سکینہ کے کہاں جاؤں گی بابا, آئے کہتی تھی سکینہ, کہتی تھی سکینہ کے کہاں جاؤں گی بابا, زندہ کے اندھیرے سے جو گھبراؤں گی بابا, کہتی تھی سکینہ کے کہاں جاؤں گی بابا, معلوم یہ ہوتا ہے گزر جاؤں گی بابا, معلوم یہ ہوتا ہے گزر جاؤں گی بابا, چھٹکارا میں زندہ سے نہیں پاؤں گی بابا, چھٹکارا میں زندہ سے نہیں پاؤں گی بابا, بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا, بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا, بن دیکھے تمہیں ہائے میں مر جاؤں گی بابا, بن دیکھے تمہیں ہائے میں مر جاؤں گی بابا, اموں کو بلا دیجئے کھاتی ہوں قسم میں, اموں کو بلا دیجئے کھاتی
قسم میں اب پانی کبھی ان سے نہ منگواؤں گی بابا، اب پانی کبھی ان سے نہ منگواؤں گی بابا، جوش مرغ نے مارے ہیں تماچوں پہ تماچے، جوش مرغ نے مارے ہیں تماچوں پہ تماچے، آپ پائیں نشان آپ کو دکھلاؤں گی بابا، آپ پائیں نشان آپ کو دکھلاؤں گی بابا، آپ پائیں نشان آپ کو دکھلاؤں گی بابا، توقیر سکینہ یہ کہا کرتی تھی رو کر، توقیر سکینہ یہ کہا کرتی تھی رو کر، کیا اب میں مدینے میں نہیں جاؤں گی بابا، کیا اب میں مدینے میں نہیں جاؤں گی بابا، کہتی تھی سکینہ کے کہاں جاؤں گی بابا۔ ضیاء عباس اس وقت نوحہ سنا رہے تھے، اور آج ہم نے کوشش کی، ظاہر سی بات ہے سب اپنے خوبصورت انداز میں امام علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے، اور امام حسین کا ذکر جب آتا ہے تو ایک دل ویسے ہی دکھی ہو جاتا ہے، کربلا کے مقام کا ذکر آتا ہے، شہداء کا ذکر آتا ہے، کچھ لوگ ہم لوگ کہتے ہیں 72 تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ تھے، کچھ لوگ اب ایک کربلا کے مقام پہ وہاں پر جتنے بھی صحابہ اکرام تھے جنہوں نے مولا امام حسین کا ساتھ دیا، وہ سب ہمارے لیے بہت اہم ہیں، اور وہ ہمیشہ رہتے دنیا تک ان کا ذکر جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ میری پیاری بہن، جب ہم جب محرم الحرام کی یا کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو ہر کربلا کے شہداء کی اہمیت سب سے بلند ہے، بے شک ان کے گھرانے میں جن جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا سب اپنے تھے، کوئی چاچا، کوئی بھتیجا، بھتیجی، بیٹی، بیٹا، سب نے آگے بڑھ کے دین کا نام بلند کیا۔ اس دین کی محبت، اس رب کی محبت نے امام حسین کی محبت کو بھی جنم لیا، اور ایسی محبت کہ جتنے بھی ان کے ساتھی تھے انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور جب میں کربلا کا ذکر کرتی ہوں تو میری بہن نے بہت ساری باتیں کی، میرا دل کرتا ہے کہ اس کا ذکر بار بار ہو اور میں سنتی ہی رہوں، لیکن ہمارے پاس ٹائم پروگرام ختم ہونے والا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ کوئی ایسی بات جو شاید میں نے سوال میں میری رہ گئی ہو میری پیاری بہن ادا کر دے۔ مختصر سے وقت میں ماشاءاللہ یہاں پہ سب بہترین پڑھنے والے بیٹھے ہیں، ہمارا ننا ذاکر بیٹھا ہے، تو استاد سبت جعفر میرے استاد رہ چکے ہیں، جی جی، ایک زمانے میں ہم سوز خانی ان کے ساتھ پاس بیٹھ کے سیکھا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک ربائی سکھائی تھی، اکثر و بیشتر
جب بھی کبھی ایسا سوال ہوتا ہے یا منبر سے مجھے مجلس پڑھنی ہوتی ہے مخصوصی 8 محرم کے حوالے سے، تو میرا پیغام ہوتا ہے اپنے دل سے اس یاد کو مٹنے نہیں دو. بہت پیاری بات کی. اور گلے نے اگر میرا بھی ساتھ دیا تو میں بالکل، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو جیسی بھی ہے، کیونکہ خطابت میں آواز بیٹھ جاتی ہے تھوڑی سی، لیکن پھر بھی کوشش کروں گی. یاد غازی سے نہ خالی رہے دن رات کبھی، اور بگڑنے نہیں پائے میرے حالات کبھی. لینے والوں کے تو کشکول بھرے دیکھے ہیں، پر دینے والے کے نظر آئے نہیں ہاتھ کبھی. عزاداران سید الشہداء، اس پروگرام کو کرنے والے، یہاں پہ تمام بیٹھنے والے، پیغام کربلا ہی یہی ہے کہ مولا باب الحوائج کے ذکر سے آغاز کرو، انہی کے ذکر پہ اختتام کرو. باخدا اللہ کی سند ہے کہ بی بی تم سے راضی رہیں گی. اللہ کی سند ہے کہ بی بی تمہارا نام سب سے پہلے نامہ اعمال میں لکھوائیں گی، کیونکہ جس نے بی بی کو راضی کرنا ہے اس نے مولا ابو فضل عباس کے در پہ لازماً صدا دینی. یہ وہ ہاتھ ہے جو دکھتا نہیں تمہیں دیتا رہتا ہے. یہ وہ ہاتھ ہے جو کائنات میں ہر رزق کو تقسیم کر رہا ہے. بے شک اس ہاتھ میں ایک ہاتھ نہیں 2 ہاتھ کی شمولیت ہے. ایک ید اللہ ہے، ایک ید مصطفیٰ ہے. ید اللہ وہ ہے جو ید اللہ ہے، ید مصطفیٰ وہ ہے جو مصطفیٰ کی دعا ہے، اور مصطفیٰ کی دعا وہ ہے یہ حجاب خدا کا بیٹا ہے. سبحان اللہ، یہ حجاب خدا کا بیٹا ہے. میم آپ کا بہت شکریہ، میری پیاری بہن، آپ تشریف لائیں. وہاج آپ کا بیٹا بہت شکریہ. عباس بھائی آپ کا بہت شکریہ. اور ہم اپنے پروگرام کا اختتام جو ہے سلمان بشیر کے نوحے پہ کریں گے، کلام پہ کریں گے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا. کل پھر انشاءاللہ اپنی ٹرانسمیشن مورل مول حرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن میرا بادشاہ حسین ہے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اور ہم کلام کی طرف چلتے ہیں اور ہمارے درمیان ہے سلمان بشیر صاحب. جی. اسلام اس جہاں میں ہے، اسلام اس جہاں میں ہے، صدقہ حسین کا. اسلام اس جہاں میں ہے، صدقہ حسین کا. کون مقام اونچا ہے، رتبہ حسین کا. اسلام اس جہاں میں ہے، نانا رسول پاک ہے، بابا علی ولی. سورج کے ٹکڑے ہو گئے، انگلی جو ہی چلی. کیسا حسین پاک ہے شجرہ حسین کا. اسلام اس جہاں میں ہے، صدقہ حسین کا. اور دوش نبی پہ بیٹھ کے دین کو چلا گیا، چہرہ مدینے والوں کو اپنا دکھا گیا. روضہ رسول پاک ہے، رقبہ حسین کا.
اسلام اس جہاں میں ہے. دیکھو زمانے والوں نے جینے نہیں دیا, مرضی سے سانس لینا ان کو نہیں دیا. سب نے تھا لوٹ ڈالا ہے کنبہ حسین کا, اسلام اس جہاں میں ہے صدقہ حسین کا. آخری شعر کہ زینب نے چیخ چیخ کے تھا شمر سے کہا, اکبر کا سر شبیر سے ظالم نہ تو چھپا, نو کے سنا سے گر گیا اے سر حسین کا, اسلام اس جہاں میں ہے صدقہ حسین کا. میں گزارش کروں گی, بہت خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں اور کلام سناتے ہیں, نوحہ سناتے ہیں, اور میرے درمیان اس وقت موجود ہیں ضیاء عباس صاحب. ان سے گزارش کروں گی ایک نوحہ پیش کریں. جی سر. نوحہ تو ایک سلام ہے, سلام. اسی جی سلام مولا حسین علیہ السلام کے حوالے سے سبحان اللہ. استاد الشعراء جناب گوہر جاجوی صاحب کا لکھا, اس کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. جی. جو کہہ دیا تھا وہ کر کے دکھا رہے ہیں حسین, ہائے ہائے ہائے, کیا بات. جو کہہ دیا تھا وہ کر کے دکھا رہے ہیں حسین, زمیں کو عرش کا ہمسر بنا رہے ہیں حسین, کیا بات. سبحان اللہ. جو کہہ دیا تھا وہ کر کے دکھا رہے ہیں حسین, کہیں پہ پیاس کو دریا بنا رہے ہیں حسین, کہیں پہ پیاس کو دریا بنا رہے ہیں حسین, کہیں دلوں کو دھڑکنا سکھا رہے ہیں حسین, جو کہہ دیا تھا وہ کر کے دکھا رہے ہیں حسین. شعر دیکھیے گا بطور خاص پیش کر رہا ہوں. نبی رسول بھی کہتے تھے جس کو داشت بلا, نبی رسول کہتے تھے جس کو داشت بلا, اسی کو فخر مدینہ بنا رہے ہیں حسین, جو کہہ دیا تھا وہ کر کے دکھا رہے ہیں حسین, پلا کے جام شہادت کا اپنے ہاتھوں سے, پلا کے جام شہادت کا اپنے ہاتھوں سے, سکتی موت
کو جینا سکھا رہے ہیں حسین، سے سکتی موت کو جینا سکھا رہے ہیں حسین۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں بھی ذکر معصومین علیہ السلام ہوا کرتا ہے وہاں پہ یہ ہستیاں ضرور آتی ہیں۔ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ جھکا دو سر بھی ادب سے دل و نگاہ کے ساتھ، بچ جھکا دو سر بھی ادب سے دل و نگاہ کے ساتھ، ارے خبر یہ آئی ہے مجلس میں آ رہے ہیں حسین، خبر یہ مجلس میں آ رہے ہیں حسین۔ سکینہ دیکھ رہی ہے پدر کو حسرت سے، سکینہ دیکھ رہی ہے پدر کو حسرت سے، اکیلے روتے ہوئے رن کو جا رہے ہیں حسین، اکیلے روتے ہوئے رن کو جا رہے ہیں حسین۔ اور مقطع کی عبادت، صدا اذان کی سن کر پکارا دل گوہر، صدا اذان کی سن کر پکارا دل گوہر، ارے چلو نماز کی خاطر بلا رہے ہیں حسین، چلو نماز کی خاطر بلا رہے ہیں حسین۔ سبحان اللہ۔ ضیاء عباس ہمارے درمیان موجود تھے۔ ابھی میرے پروگرام کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے ہمارے محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن میرا بادشاہ حسین۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، میں دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔